یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا مولا 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 میرے مولا میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے عوامل قیاسیہ میں جو ہے وہ شرح میعات و عامل میں عوامل قیاسیہ، اور عوامل قیاسیہ کے متعلق جو ہے وہ اب تک 14 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 15۔ آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں عوامل قیاسیہ، تو اس میں 7 ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ پہلا پڑھ چکے ہیں فعل، اور دوسرا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ مصدر۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مصدر کیوں ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دوسروں کے ساتھ قائم ہونے کے والے ایسے معنی کا نام ہے جس سے فعل مشتق کیا گیا ہو۔ اچھا، اب انما سمیہ، آج کی جو عبارت ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں۔ انما سمیہ مصدرا لصدور الفعل عنہ، ٹھیک ہے، اور محض اس کا نام مصدر اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس سے فعل کے صادر ہونے کی بنا پر اس کا نام جو ہے وہ مصدر رکھا گیا، یعنی کیونکہ اس سے جو ہے وہ فعل جو ہے وہ نکلتا ہے، فعل کا صدور جو ہے وہ اس سے ہوتا ہے، تو لہذا جس سے فعل کا صدور ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ ہے مصدر، ٹھیک ہے، وہ نکلنے کی جگہ نا، تو فعل کے صدور کا مقام ہے یہ، فعل کے مصدر کے فعل کے صدور کی جگہ ہے، تو لہذا اسی وجہ سے اس کا نام مصدر رکھا گیا ہے۔ تو انما سمیہ مصدرا لصدور الفعل عنہ، تو یہاں پہ ان حرف مشبہ بالفعل، اور ما جو ہے نا یہ ما کافہ ہے، یہ فعل کے اوپر داخل ہو رہی ہے۔ ویسے تو ان حرف مشبہ بالفعل ان جو ہے وہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ ما اگر آ جائے تو یہ فعل پر بھی داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ما جو ہے ما کافہ ہے، یہ جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ان حرف مشبہ بالفعل اور ما کافہ، ٹھیک ہے، اور سمیہ فعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول ہے یہ، ٹھیک ہے، اور پھر مصدرن جو آگے لکھا ہوا ہے یہ کیا اچھا، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء المصدر، اس کا نائب الفاعل ہے سمیہ کا، اور پھر مصدرن جو ہے یہ کیا بن رہا ہے، یہ مفعول ہے۔ اچھا، پھر سمیہ فعل اپنے نائب الفاعل بھی مل گیا اس کا، اور اس کا مفعول بھی آپ کو جو ہے وہ مل گیا۔ اب لام حرف جر لصدور الفعل کو بھی ہم لوگ سالو کر لیتے ہیں۔ لام حرف جر اور صدور جو ہے یہ بن جائے گا مضاف الفعلی مضاف الیہ، صدور مصدر مضاف الفعلی مضاف الیہ۔ ان حرف جر او مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر صدور مصدر کا ظرف لغو، اور پھر صدور مصدر اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا لام حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر اب بن جائے گا سمیہ فعل کا ظرف لغو، اور پھر سمیہ فعل اپنے نائب الفاعل اور اپنے مفعول اور ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ تو المختصر ہے کہ یہ ان حرف مشبہ بالفعل جو ہے یہاں پر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ بن رہا ہے جملہ فعلیہ خبریہ، کیونکہ ان کا ویسے بھی جو ہے وہ عمل جو ہے ان کو ہم لوگ مکفوف عن العمل بھی کہتے ہیں نا یہاں پر، کیونکہ ما کافہ ہے، ما نے جو ہے وہ اس کو ان کو عمل کرنے سے روک دیا ہے۔ تو المختصر یہ کہ یہ ہمارا عوامل قیاسیہ کے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی ہے اس میں ہمارا پارٹ نمبر 15 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔